أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ در آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ در آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اتنی تسکین واپس تاجے تیرے نام کے ساتھ، اتنی تسکین واپس تاجے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر دے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، ہر لب پہ ہو اللہ اللہ، ہر لب پہ ہو اللہ اللہ، ہر دل میں ہو اللہ اللہ، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا تو ترجیح، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور میرے پیارے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ایک خوشی کی بات ہے اور ایک افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا اور ہم اللہ کو منا نہ سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے صلح نہ کر سکے، اپنے دل کی تار اللہ سے نہ جوڑ سکے، یہ تو افسوس کی بات ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سانس چل رہی ہے،
اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے اور اللہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے. کسی کو فرمایا کہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں، ایک سانس کا فاصلہ ہے. نوساری میں رہنے والا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کی یہ سانس رک گئی اور جس کی بھی رک گئی دوبارہ آئی نہیں. تو ہم تو ایک سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. پتہ نہیں کون سا دن آخری دن ہوگا، کون سی گھڑی آخری گھڑی ہوگی، کون سا لمحہ آخری لمحہ ہوگا، کون سی رات آخری رات ہوگی، کون سی نماز آخری نماز ہوگی، کون سی قرآن شریف کی تلاوت آخری تلاوت ہوگی. اب انسان چاہتا ہے کہ میں دھیان کے ساتھ نماز پڑھوں، وہ کہتا ہے میرا دھیان نہیں لگتا. کہتا ہے کہ میں پوری محبت کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھوں لیکن میرا دھیان نہیں لگتا. میں تسبیح پڑھوں لیکن میرا دھیان نہیں لگتا. دھیان لگانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ بندہ اس بات کو یاد رکھے کہ میں جس اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ میرا اللہ، وہ میرا رب، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، وہ میرا پالنہار ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، ہر وقت میں اللہ کی نظروں میں ہوں. کسی کو فرمایا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم کس طلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیا چاہت ہے، ہماری کیا تمنا ہے، ہماری کیا یہ آرزو ہے اور ہماری کیا پلاننگ ہے اور ہمارا کیا مشورہ ہے. تو ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا عشق مل جائے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری عبادت کے اندر کوالٹی آ جائے. ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے، ہمیں کپڑے اچھے چاہیے، ہمیں گھڑی اچھی چاہیے، اور ہمیں جوتے اچھے چاہیے، اور ہمیں کھانا اچھا چاہیے، ہمیں بائک اچھی چاہیے، ہمیں موبائل اچھا چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو چاول پکتے ہیں ہمیں وہ بھی اچھے چاہیے، سالن تو کا وہ بھی اچھا چاہیے، پھل فروٹ کیلے گندے والے چلے گئے تو بولے نہیں اچھے والے چاہیے. ہر چیز اچھی چاہیے، ہر چیز برانڈیڈ چاہیے، ہر چیز اسٹینڈرڈ چاہیے. تو پھر اللہ کا ذکر کوالٹی والا کیوں نہیں، نماز کوالٹی والی کیوں نہیں، قرآن شریف کی تلاوت کوالٹی والی کیوں نہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب ہم کیا کریں کہ ہمارا دھیان لگ جائے، کیونکہ دھیان لگے گا تو دل کی تار جڑے گی، اور تار کس کے ساتھ جڑ رہی ہے؟ اللہ سے جڑ رہی ہے. جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہے، میرے عزیزو جو جس سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اس سے جدا کر دیا جائے گا. یعنی جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا. ہمیں جانا ہے نا اللہ کے پاس، تو طے کریں کہ انشاءاللہ نماز اچھی پڑھیں گے. ایک تو وہ مجموعہ جو نماز میں نہیں آتا ان پر تو اتنا افسوس نہیں، کیونکہ وہ تو خسارے میں ہے ہی، وہ تو نقصان میں ہے ہی. لیکن وہ طبقہ جو نمازوں میں آتا ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اپنے سامنے کھڑا رکھتے ہیں، اور وہ 8-10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ مسجد میں گزارتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ ہی سے غافل ہوتا ہے. اس پر افسوس ہے. اللہ بلا رہا ہے، نماز میں کھڑا ہو بھی رہا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ میں دھیان لگاؤں گا تو بھی یہ 15 منٹ گزر جائے گی، اور دھیان نہیں لگاؤں گا تو بھی 15 منٹ گزر جائے گی. وقت کا کام ہے گزرنا، وقت تو گزر ہی جائے گا. لیکن میرے عزیزو اگر یہ 15-20 منٹ کوالٹی والی گزر گئی، پورے استحضار کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ ہم مسجد میں جب آئے تو اپنے اللہ سے باتیں کرتے کرتے آئے، اپنے آپ سے کچھ کہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے، تو کس کے گھر میں جا رہا ہے، تو
تیرے مولا کے شاہی دربار میں جا رہا ہے، وہ اللہ جو سخیوں کا سخی ہے، وہ اللہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، اس کے دربار میں تو جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اسے اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اسے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب کتنی بڑی غفلت کی بات ہے کہ ہم نماز میں اللہ کے سامنے ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، جبکہ ہمیں یوں کہا گیا کہ اپنی نماز اس استحضار کے ساتھ پڑھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ہم دل میں کچھ اور سوچ رہے ہو کہ مجھے نماز کے بعد وہاں جانا ہے، پھر مجھے نماز کے بعد وہاں پہنچنا ہے، مجھے گھر پہ یہ لے کے جانا ہے، مجھے وہ کام ہے، مجھے فلاں کام ہے، آئندہ کل مجھے وہاں جانا ہے۔ نماز میں یہ سوچ، نماز میں یہ پلاننگ، ارے یہ سوچنے سے کیا وہ سارے کام ہو جائیں گے؟ ارے جب ہم یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کسی اللہ والے کو فون کرنا ہو تو رینگ بجے، بہت بڑے اللہ والے ہو، بہت بڑے مفتی صاحب ہو، تو رینگ بجتی ہے نا تو انسان اٹینشن ہو جاتا ہے، ایک دم چوکنا ہو جاتا ہے، اور 4-5 دوست بات بھی کرا رہے ہو نا تو وہ خاموش کر دیتا ہے، رکو رکو بات ہو رہی ہے، اور اتنی ادب سے سلام، اتنی پیار سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی آواز نہیں نکلتی، کیا بات ہے؟ میں اللہ کے ولی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اللہ کے عاشق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے دیوانے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو اس کا اتنا ادب۔ میرے عزیزوں، یہ تکبیر جو ہوتی ہے نا، تکبیر یہ ریم کی طرح ہے، یہ اللہ کو ریم لگا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر شروع ہوئی، پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے، پورے دھیان کے ساتھ، ایک دم ادب کے ساتھ، یہ میرا اللہ کو ریم جاری ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور جیسے ہی ہم نے قول باندھا، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو لفظ اللہ منہ بھر کے، لفظ اللہ منہ بھر کے اور پورے دل کے استحضار کے ساتھ، اس طرح کے پورے دل میں مٹھاس بھر جائے اور دل خوشیوں سے بھاگ بھاگ ہو جائے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے اور ہم دنیا کے خیال میں نہ رہیں۔ اللہ والے ضرور فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں۔ تو وہ تو بازار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں، اور ہم تو مسجد میں ہیں اور دل کہیں اور بیچ رہے ہیں، دل سے کچھ اور خرید رہے ہیں اور دل کے ورک شاپ کو کہیں اور استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ آن لائن ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہے۔ اگر ہم دھیان سے نماز پڑھے، اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے ہو جائے اور جو ہے ہماری آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو جائے۔ میرے عزیزوں، قریب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عیش کی جگہ نہیں، یہ راحت کی جگہ نہیں، یہ غفلت کی جگہ نہیں، یہ ٹائم پاس کی جگہ نہیں۔ ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا، ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا، ایک نوجوان نے ایک بزرگ کو پوچھا، حضرت کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ حضرت نے یوں فرمایا کہ یہ تیرا جنازہ جا رہا ہے۔ اس کو برا لگا، حضرت نے کہا کہ اگر تجھے برا لگے تو پھر یہ میرا جنازہ جا رہا ہے۔ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت نے فرمایا دیکھ، وہ جنازے میں جو سویا ہوا ہے وہ تو میت ہے، اب وہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اب یا تو تیری باری ہے یا میری باری ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ، اللہ سے خدا کرنے کی جگہ، تو ہم طے کریں کہ انشاءاللہ عبادت کے اندر کوالٹی لائیں گے انشاءاللہ، اور ایسی عبادت کریں گے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ایک تو یہ کہ بندہ غفلت کرتا ہو، ایک تو یہ کہ مسجد میں نہ آتا ہو، ایک تو یہ کہ قرآن نہ پڑھتا ہو، ایک تو یہ کہ تسبیح نہ پڑھتا ہو، ایک تو یہ کہ اللہ نہ کرتا ہو،
پر تو ہے ہی افسوس، لیکن ایک وہ بندہ جس کو اللہ قبول کرتا ہو، اس کو اپنے گھر میں لاتا ہو، اس کو نماز کی توفیق عطا فرماتا ہو، اس کو مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہو، اس کو تسبیحات کی اور قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتا ہو، وہ غفلت کرے، وہ دل کی حاضری کے بغیر عبادت کرے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو طے کریں انشاءاللہ کہ جو بھی نیک عمل کریں گے دل کی حاضری کے ساتھ کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ کس کے ساتھ کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کرو، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کرو، اپنی گردن کو جھکاؤ، دیکھو اللہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کی نظر میں۔ آجو بازو میں دیکھو، وہاں والوں کو نہ دیکھو، کوئی ہماری خبر میں آنے والا نہیں، ہمیں اپنی خبر میں جانا ہے، ہمیں اللہ کو بھی بتانا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آنکھیں بند کرو، پڑھو اللہ جل جلالہ۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، کچھ مدرسے کے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً سارے ہی نابالغ لگ رہے ہیں، تو یہ تو معصوم ہے، بے گناہ ہے، ہم سے بہت اچھے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب ان کے صدقے پہ ہماری اس پہلی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس جگہ پر تا قیامت یہ مجلس اللہ کریں کہ اللہ کے فضل سے ہوتی رہے، اس کے لیے کوشش کریں اور دعا کریں۔ دیکھو اب ہم ذکر کر رہے ہیں، شیطان کوشش کرے گا ہمارا دل ہٹانے کی، اس کو کہے نا 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 اب میں پورے دل کے ساتھ کروں گا اور اب میں پوری بشاشت کے ساتھ کروں گا۔ انسان چاہیے کہ بشاشت میں آ جاتا ہے، کیا ہم اللہ کی یاد کے ساتھ بشاشت نہیں آ سکتے؟ پڑھیں اللہ جل جلالہ، بالکل میرے ساتھ پڑھیں، آواز سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، شرمائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائے؟ اپنے آزو بازو والے کو نہ دیکھو، کوئی ہماری خبر میں آنے والا نہیں ہے، ایک دم اللہ دیکھ رہے ہیں اور بالکل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور تصور کیجیے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں میرے اللہ کو پکار رہا ہوں۔ آج تو اللہ کتنے خوش ہو جائیں گے کہ میرا بندہ میرے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ پڑھے میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو بڑی گرم جوشی سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی روتی ہے، اس کا دل بھی روتا ہے۔
دنیا والے اپنے عشق میں بہت پورے نظر آتے ہیں. نوجوان لوگ بھی عشق مجازی میں کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں عشق حقیقی میں کوئی لگام نظر نہیں آتا. جیسے دل غافل ہو, دل کہیں اور دے دیا ہو. لا الہ الا اللہ بند رکھیے اور اپنی گردن کو جھکائے رکھیے. تصور کیجیے کہ یار اللہ کی رحمت آ رہی ہے, اللہ جی کی رحمت آ رہی ہے اور ہمارے دل میں سما رہی ہے. ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی اور گناہوں کا جو اندھیرا ہے وہ دور ہو رہا ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے, 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 ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. زبان کو تعلق سے لگائے اور پورے دل سے پورے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. ہاتھ کا کام ہے پکڑنا, پیر کا کام ہے چلنا, دماغ کا کام ہے سوچنا, دل کا کام ہے محبت کرنا. یہ دل بحر محبت ہے, محبت بھی کرے گا. لاش اس کو بچا اسی پر تو مرے گا. خوش نصیب ہے وہ تو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ زندگی سے معافی مانگ لے. خوش نصیب ہے وہ جو آئندہ کے لیے اپنے مولا سے صلح کر لے. خوش نصیب ہے وہ جو قبر میں لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. خوش نصیب ہے وہ کہ جب اس کی آنکھیں بند ہو جائے اس سے پہلے وہ دل کی آنکھیں کھول لے. خوش نصیب ہے وہ کہ جب اسے آخری غسل دیا جائے اس سے پہلے وہ غسل توبہ کر لے. خوش نصیب ہے وہ کہ جب اس کو کفن پہنایا جائے اس سے پہلے وہ تقوی کا لباس پہن لے. خوش نصیب ہے وہ کہ جب اسے قبرستان لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیا جائے اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو جیتے جاگتے اپنے مولا کے حوالے کرے. اللہ دیکھ رہے اس وقت کو یاد کرے جس وقت میرا اور آپ کا انتقال پتہ نہیں کہاں
मलक मौत आएंगे, आएंगे और ये रूह कब्ज हो जाएगी, रूह कब्ज हो जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा, न किसी को पहचान सकेंगे। जैसे कि आँख बंद होगी, हकीकत की आंखें खुलेगी, इंसान पछताएगा, नादिम हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। मैं कितने गुनाह करके आया, आंखों से कितना गलत देख के आया, अब अल्लाह को क्या मुंह बताऊंगा, कौन से मुंह से मालिक के सामने खड़ा होगा। उनके इतने एहसानात थे, ईमान वालों के घर में पैदा कर दिया था, ईमान वाले माँ बाप अता फरमा दिए हैं, हुजूर को उम्मती बना दिया था, जिस्म शरीर सालिम दिया था। अल्लाह ने अगर पूछ दिया मेरे बंदे एक बहुत बड़ा तबका मस्जिद में नहीं आता था, उस वक्त में मुझे मस्जिद में बुलाता था, मेरे सीने में कुरान दिया था, मैंने अपनी मोहब्बत का मजा चलाया था, ये तो बता मेरी मोहब्बत में क्या करके आया, क्या कोई ऐसा अमल है जो आज मुझे कुलूब पेश कर सके, क्या कोई ऐसा सजदा है, क्या कोई ऐसी तिलावत है। अल्लाह ने सात समंदर बनाए, उसके बावजूद वो बंदे के आंख से निकलने वाले आंसू के एक कतरे से मोहब्बत रखता है, और अल्लाह के सामने रोने के बाद जो दिल हल्का होता है, सहाबा इकराम तो नेकियां करके रोते थे और हम गुनाह करके रोते। फकीस को तू फजल बारी समझ, फकीस को तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। फकीस को तू फजल बारी समझ। अल्लाह ताला अगर चादर हटा दे, कोई हमें देखना पसंद न करे, कोई हमें मिलना पसंद न करे, ये लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह ने सच्चाई की चादर डाली है, वरना अल्लाह अगर हमें तुम्हारे गुनाह जाहिर कर दे तो लोग हमें मस्जिदों से हटा दे, माँ बाप घर से निकाल दे, हमारे दोस्त अहबाब हमसे बातें करना पसंद न करे। हमारे दुनिया में जिस तरह सत्तारी फरमाई, आखिरत में भी सत्तारी फरमाई। कहीं ऐसा न हो हम हमारे नबी के सामने रुस्वा हो, सहाबा के सामने रुस्वा हो। ए अल्लाह, दुनिया में भी सत्तारी का मामला फरमा और आखिरत में भी सत्तारी का मामला फरमा। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ जब भी करें दिल की हाजिरी के साथ करें, पूरे यकीन के साथ करें। दुआ ऐसी चीज़ है कि इसमें इंसान के दिल की तार अल्लाह से जुड़ती है। दुआ में ऑर्डर न करें, तवाज़ु हो, आजिज़ी हो, इंकिसारी हो, कामिल यकीन के साथ, टूटे हुए दिल के साथ। अल्लाह सुन रहे हैं, इस यकीन के साथ अल्लाह देख रहे हैं, इस यकीन के साथ अल्लाह मांगने वालों से खुश होते हैं। हम अल्लाह से मांगते हुए अच्छे लगते हैं और अल्लाह हमें देते हुए अच्छे लगते हैं। दुनिया वालों से मांगो तो नाराज हो जाते हैं और अल्लाह से न मांगो तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं। हमें कितनी परेशानियां हैं और हमारे साथ कितने हालात हैं, पता नहीं कौन किस तरह टूटा हुआ है, किसका दिल किस तरह टूटा हुआ है, कौन किस हालत में गिरफ्तार है। आज मौका है, हम अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, सच्चे दिल से अपने मौला को अपने दुखड़े सुनाए। अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु बियदिकल खैरु कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अनता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन।
كنا من الظالمين یا اللہ میرے مولا تیری بابا اللہ یہ فیض ابراہیم میں آج پہلی اس تاریخ مجلس ہے کوشش کر رہے ہیں مالک ہمیں معاف کر دیجیے اللہ جب ہمارا انتقال ہو جائے ہمیں قبر میں رکھا جائے اس مجلس کی لاج رکھ دینا اس مجلس کی برکت سے ہمیں معاف کر دے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے دل کو صاف کرتے ہیں دل کو صاف کرتے ہیں دل کو صاف کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں میرے مالک دل کو صاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اپنی شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما اللہ کے نوجوان آپ کی محبت لینے کے لیے آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو ڈھونڈتے آ گئے ہیں اپنی جوانی کا آپ کے ساتھ سودا کرنے کے لیے آئے ہیں اور وقت آپ کی محبت میں گزارنا سیکھنے کے لیے آئے ہیں اللہ سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے اللہ ہم سب پر نظر کرم فرما دیجیے آج کو ایک محبت کی نظر ڈالی دیجیے اللہ ڈالی دیجیے اللہ ڈال دیجیے آج آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ معصوم بچے یہ آج آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے دکھڑے آپ کو سنانا چاہتے ہیں آج دل کی تار آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں یہ اللہ کی سن لیجیے آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں بہت سی باتیں تو ہوتی ہیں جو نہ کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں مگر اپنے دکھڑے آپ کو سنا سکتے ہیں اللہ اپنی زبان کا اللہ سے دعا کرنا اپنی زبان کا اللہ سے دعا ہر بین شریفین کے دروازے کھل رہے ہیں اور جانے والے بڑی امیدیں لگا رہے ہیں بڑی امیدیں لگی ہوئی ہیں بہت سے لوگ درخواست کر رہے ہیں ایپلیکیشن کر رہے ہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اپنے جیب سے نظر ہٹاؤ اپنے بزنس سے نظر ہٹاؤ اپنی تجارت سے نظر ہٹاؤ وہاں وہی جانتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے اللہ سے کہو اللہ کبھی تم تیرا گھر نہیں دیکھا اللہ کا ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے اس نے تیرے محبوب کا شہر نہیں دیکھا حضور کا روزہ نہیں دیکھا جنت پتی نہیں دیکھی اپنی زبان میں دعا کر دیجیے اپنا تعلق عطا فرما اسپیشل تعلق عطا فرما اپنا قرب عطا فرما درد دل عطا فرما کہ اللہ اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے دودھ کے لیے دیر کے لیے سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ محل اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کہ اللہ آنے والی زندگی کو آنے والے اوقات کو گزرے ہوئے اوقات سے بہتر بنا میرے مالک جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے اس وقت آپ ہم سے خوش ہو اس وقت آپ ہم سے راضی ہو کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی شراب نہیں اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین خطرناک شراب نہیں اللہ موت کے وقت اللہ اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دینا اللہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجیے سب کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجیے سب کا تعلق آپ کے ساتھ مضبوط ہو جائے ایسے فیصلے فرما نمازوں میں دھیان لگ جائے اللہ آپ کے ذکر میں دھیان لگ جائے اللہ یہاں آنے کی برکت سے گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے یا اللہ یہ مجلس کی آج افتتاحی مجلس تھی پہلی مجلس تھی اے اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تا قیامت کی مجلس منگلوار کے دن رات میں یعنی شب بود کو پیارے نہ ہوتی رہے ایسے
فیصلے فرما اے اللہ تا قیامت کی مجلس ہوتی رہے ایسے فیصلے فرما، مستورات کی مجلس بھی ہوتی رہے ایسے فیصلے فرما، یہ مدرسہ فیض ابراہیم کو آباد فرما یا اللہ، یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے یہاں سے محبت رکھنے والے اے اللہ یہاں یا اللہ ہر ایک کو قبول فرما، اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن حضرات کو جس ٹائم سے محنت کی ہو ان کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما اے اللہ، ہم میں